أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ترجمہ تو اس کا ہو چکا ہے. اس کے آخر میں ایک فقرہ ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. قرآن کریم نے انعامات ذکر کیے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگ پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں بھی اسی طرح کے الفاظ امت کو تعلیم دی ہیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم باسمک. اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور میں تیری ایک بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے. ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا حکم نافذ ہوتا ہے. عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں آپ کا فیصلہ سراسر انصاف ہوتا ہے. اسألک اللہم باسمک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے نام کی برکت سے یہ مانگتا ہوں. کتنی عاجزی، کتنی عبدیت ہے. پیغمبر اپنی دعوت کا سب سے پہلا نمونہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے بندوں کو جھکنے کی اور اظہار تواضع اور فروتنی کی تعلیم دی. تو آپ نے جو نمونہ پیش کیا، وہ نمونہ پوری انسانیت میں صرف آپ ہی ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایسا نہیں. قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اس کے بعد کہا کہ تمہارے لیے زمین بچھائی. زمین میں کیسی بچھائی؟ قابل غور ہے. نرم اتنی ہے کہ اسے ناخن سے کلچ لیا جائے، اور سخت اتنی ہے کہ اس پر پلین اور جہاز اترتے ہیں. بڑا عجیب فلسفہ اللہ نے بنایا ہے کہ سمندر میں اگر 1 روپیہ ڈال دو تو ڈوب جاتا ہے، ٹنوں من جہاز وزن لے کر چلتا ہے. یہ سب اللہ نے مسخر کیا ہے. لوگ اس کی لم اور علت تلاش کرتے پھریں، لیکن اس میں جو صفت رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی. فلسفی کہہ دے گا کہ دھار بہت باریک تھی اس لیے کٹ گیا، توحید پرست کہے گا اللہ کا حکم تھا اس لیے کٹ گیا. دھار میں کاٹنے کی صفت اللہ نے رکھی، پانی میں ڈبونے کی صفت اللہ نے رکھی. اللہ نے زمین بنائی اور زمین کو بچھونا بنایا. کیسے کیسے لوگ اس پر چلتے ہیں، اچھے بھی چلتے ہیں، نیک وقت بھی چلتے ہیں، عاجزیت سے چلتے ہیں اور اکڑ کے بھی چلتے ہیں. زمین کو اللہ نے بچھونا بچھا دیا. کوئی بھی آتا ہے سوتا ہے، کوئی بھی آتا ہے اس کو پیروں سے رونتا ہے اور کون پر نکل جاتا ہے. قرآن کریم نے یہ تمام باتیں بیان کی اور اس کے بعد کہا فلا تجعلوا للہ اندادا. دیکھو یہ کام سوائے اللہ کے کوئی نہیں کرتا، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے. ایک غیر مسلم تھا، اور ہم نے اس کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی. سمجھا رہے تھے
سمجھاتے سمجھاتے پھر اس کی یہ بات کہی تھی کہ بھائی مثال کے طور پر ایک بات سنو کہ آپ کو نے غیر مسلم کے نام لیے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ عبد الرحمن نے آپ کو 1000 روپے دیا، آپ کو عبد الرحمن نے 1000 روپے دیا اور آپ عبد الرحیم کے سامنے شکر بجا لا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور اس کو آداب کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحیم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو نوازا، تو وہ تو ہو سکتا ہے اچنبھے میں پڑ جائے، تعجب میں پڑ جائے کہ کس بات کا شکریہ، کیسی احسان شناسی، لیکن وہ عبد الرحمن جو سامنے کھڑا ہے جس نے 1000 روپے دیا، اس کو کتنا غصہ آیا۔ میں نے دیا، میرا شکر گزار آنا چاہیے تھا، میری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ عبد الرحیم جس نے کوڑی بھی نہیں دیا، ایک کھڑکو نہیں دیا، ایک آنا نہیں دیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، کتنا غصہ آئے گا اس کو۔ بات چونکہ دل کی تھی، بڑی لگی، بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح، بات تو صحیح۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی کام کی کہی تھی، ساری باتیں کام کی کہی ہیں، یہ بات کرنے کا یا پیش کرنے کا ایک انداز رہتا ہے کہ زبان پر ایسے جملے آ جاتے ہیں، ایک بات کام کی کہی، ساری باتیں کام کی کہی۔ انہوں نے کہا قدیم و جدید داعیان اسلام میں بنیادی فرق یہ ہے، جو پہلے لوگ دعوت دیتے تھے اور جو آج لوگ دعوت دیتے ہیں، قدیم و جدید داعیان اسلام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ دلوں پر دستک دیتے تھے اور ہم ذہنوں کو مطمئن کرتے تھے۔ ان کو دعوت دینے کا انداز یہ ہے، دیکھو قرآن کریم بھی کیا کرے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیا دیا، اللہ نے تمہیں کیا دیا، اللہ نے تمہیں کیا دیا، کیسے کیسے اللہ نے تمہیں نا، اور تم اس پہ نہیں مانتے ہو۔ انسان کا دل، کیونکہ دین فطرت ہے، انسان کا دل پسیج جاتا ہے کہ بات تو صحیح، دل کی بات کر رہے ہیں اور گر کی بات کر رہے ہیں، تڑپا دینے والی بات کر رہے ہیں، بات انسان قبول کرتا ہے۔ ہم نے اسی غیر مسلم سے ایک بات کہی تھی کہ آپ کی بیوی ہے، وہ کھانا پکا کر نہیں دیتی، آپ کا دل دکھے گا، ناراض ہوں گے آپ، کہاں ہے؟ اگر وہ آپ کے کپڑے نہیں دھو کر دیتی تو آپ کو غصہ آئے گا، آپ گھر میں گئے تو گھر میں کچرا پڑا ہوا ہے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کے مہمان دوست برادر آئے، اس کی انہوں نے ضیافت نہیں کی، خدمت نہیں کی، جو آپ نے بنانے کے لیے کہا انہوں نے تیار کر کے نہیں دیے، تو آپ ناراض ہو جائیں گے اور آپ کو غصہ بھی آ جائے گا اور بجا بھی رہے گا، صحیح ہے نا، غصہ آئے گا۔ وہ ہر بات میں کہتے تھے کہ ہاں آئے گا، ہوگا ہوگا، میں نے کہا لیکن کیا آپ اس کو چوٹی پکڑ کر باہر نکال دو گے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں کریں، کیوں ہوتے رہتے ہیں، کھانا نہیں پکائی، ہو سکتا ہے اس کو بخار ہوگا، جھاڑو نہیں ماری، ہو سکتا ہے گھر میں جھاڑو ٹوٹ گئی ہوگی، کپڑے دھو کر نہیں دی، ہو سکتا سارا صابن ختم ہو گیا ہوگا، نل نہیں آئے ہوں گے، یا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، کل دھونے والی تھی، یہ اکٹھے جمع ہو جائیں گے تو ایک ساتھ دھو لے گی، یہ سب باتیں رہتی نا، آپ چولی پکا کر تو بھائی نہیں کرو گے، نہیں کرے۔ میں کہا ایک دن آپ گھر گئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ لیٹی ہے، آپ کیا کرو گے؟ چوٹی پکڑ کے باہر دو گے، برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا میرے بھائی، جب ایک انسان کسی پتھر کے سامنے جھک کر کہتا ہے کہ تو میرا خدا ہے، تب ایک انسان کسی جانور کو کہتا ہے کہ تو میرا بھگوان ہے، مالک کو بہت غصہ آتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تو سمندر میں ڈبو دیں، پہاڑ سے پھینک دیں، زمین اس کو نگل لے اور آسمان اس کو توڑ کر گرا دیں، لیکن وہ اللہ ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ حلیم ہے۔ قرآن کریم نے وہ انداز اختیار کیا کہ ہم نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، ہم نے تمہارے ماں باپ کے دل میں محبتیں ڈالی، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، تم نے ہمارا انکار کیا لیکن ہم نے ٹماٹر اگانا بند نہیں کیا، تم نے ہمارے خلاف ظلمات کھولے لیکن ہم نے بیگن اتارنا بند نہیں کیا،
ہم نے غلہ بند نہیں کیا، پانی بند نہیں کیا، ہم نے سورج کو روزانہ نکالا، ہمارے خلاف کیا کیا ہوا، لیکن ہم یہ سوچ کہ تم اب تو مانو، اب تو مانو، تو بجائے ماننے کہ تم نے یہ کہا کہ یہ بھی اللہ ہے اور یہ بھی اللہ ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ، جب کسی سے بات کریں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ طبیعت ہو، ہم زندگی میں کسی کو سمجھائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں سے جتنا زیادہ کام ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے نہیں، اتنا نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہوتا، ہمارا منشا ہرگز یہ نہیں ہے، سب کرتے ہیں یہ کام، سب کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی شخصیت تو بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ اس لیے جہاں ایسے حضرات سے ملاقات ہو تو ہم کوشش کریں کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دے دیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قطب بننے کا نسخہ بتا دوں، قطب بننے کا نسخہ بتا دوں، کسی کا بتا دیجیے۔ کہا جب کسی غیر مسلم کو دیکھو یا کسی غیر مسلم کو جنازہ جاتے ہوئے دیکھو تو تنہائی میں بیٹھ کر دو آنسو بہا دو کہ اللہ میں سمجھا دیتا تو یہ کفر پر نہ مرتا۔ سوچو کہ اللہ کاش مجھے کوئی الہام مضمون ہو جاتا، کاش کوئی طریقہ مجھے آ جاتا، کاش کوئی تھیوری مجھے آ جاتی، میں اس کو سمجھاتا اور قبول کر لیتا، لیکن طریقہ اور انداز کبھی بھی جارحانہ نہیں ہوگا۔ جارحانہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جیسے اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں بھاشن دینے والے، ان کے ساتھ عام جو جنتا اور پبلک ہوگی ان کے ساتھ ہم جارحانہ انداز اختیار نہیں کریں گے، ماننے کے موڑ میں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ سنجید، ہمارے پاس ایک صاحب بولے وہ ایک عیسائی پادری ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آتا ہے ہمارے یہاں، پادری ہے، پڑھا لکھا ہے، بہت سوالات کرتا ہے، اسلام کا اعتراض کرتا ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ اس سے ملیں۔ اب ہم نے سوچے بہت دن سے انجیل کا اور وہ بائبل کا مطالعہ بھی ختم ہو گیا، اب وہ پادری ہے اور وہ نرم ہے، گرم ہے، لیٹسٹ، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس سے ہم کیا بات کریں؟ اپنی خیریت یہی ہے کہ ان کو انشاءاللہ کہہ کے ٹالو، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ کرتے رہے، وہ آ رہا، اب وہ جب آتا تو سب سنتے، دکان پر بیٹھتے، وہ کٹائی کی دکان پر، تو بولے وہ ایک دن ہماری دکان سے نکل گئے، ٹھیک ہے جمعے کے دن لے کر آتا ہوں مغرب کے بعد۔ ہم نے سوچا کیا لائیں گے وہ، لیکن وہ اللہ کی شان کہ ہم مغرب پڑھ کر مغرب کے بعد نماز پڑھنے میں تھوڑا سا وقت لگا، ہم نکل رہے تھے اور وہ ریچارج کی دکان پر ہم کچھ لینے کے لیے گئے تو وہ ہمارے پیچھے کھڑا تھا، ایک دم پسینہ چھوڑ گیا کہ اللہ یہ تو سچی بات ہے۔ لیکن جب ہم پلٹے تو وہ ہم کو دیکھا تو ایک دم موم ہو گیا، اس کو لگا کہ یار یہ اچھا آدمی دکھ رہا ہے، تو ہم سمجھے چلو کام اللہ نے چلا دیا۔ ہم اس کو پورے راستے سے لے کر گئے، چنی فاصلے پر مسجد تھی، محبت کی باتیں کرتے لے کر گئے کہ بھائی کیسے ہو، کیا ہو، اچھے ہو، ماتا پتا اچھے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ٹھیک۔ اندر گئے، مسجد میں بیٹھے، وہ جو صاحب تھے وہ ٹیچر ہیں، ان کا نام بھی بتا سکتے ہیں ابھی، اچھا وہ ٹیچر ہے۔ انہوں نے کہا میں نے مغرب نہیں پڑھا، میں مغرب پڑھ لیتا جب تک آپ ان سے بات کریں۔ ان کا بات کرتے، ہم نے ان سے بات کی کہ انہوں نے کہا دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی نبی کہتے ہیں، آپ بھی نبی کہتے ہیں، بس آپ میں اور ہم میں اتنا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آخری نبی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آخری نبی ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش بس ایک ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی تسلیم کرنے میں ساری انسانیت کی نجات ہے۔ آپ کو یہ بات تسلیم ہے، لحاظ قبول ہے،
انہوں نے کہا اگر آپ کو یہ بات قبول ہے تو پھر جس کو یہ بات قبول ہے وہ اپنے دل سے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو مسلمان کہتے تو آپ پڑھ لیں گے کلمہ؟ ہاں پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کہا پھر آپ مسلمان ہو جائیں گے، بن جائیں گے مسلمان؟ پھر یہاں بن جائیں گے۔ پڑھا دو وہ کلمہ، پڑھا دیا ہم نے کلمہ۔ اور جب نماز پڑھ کر آئے بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا کلمہ پڑھ لیا میں۔ 2 منٹ کے اندر بس عبداللہ نام رکھے اس کو، عیسائی پادری ملائیں کو یاد۔ بات طریقہ جو ہو بالکل کیسا ہو، بالکل ہمدردی والا انداز، لٹ چلانے والا۔ ہاں تو بڑھیا جیسے لوگ رہتے ہیں تو پھر اس کو بتایا گیا۔ اس کے لیے ہے کچھ لوگ، قرآن نے کہا کہ دل لگتی بات کرو، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ بات کس کو نہیں جچتی کہ اس نے پیسے دیا تم اس کا شکر ادا کرنا۔ تمہاری بیوی کے ساتھ تم کسی کی شرکت گوارا نہیں کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر دو، کسی کو بھی شریک ٹھہرا دو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو حالانکہ تم تو جانتے ہو۔ کچھ باتیں اس میں کہنی تھی کہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ آج کی کہنے کی نہیں تھی لیکن آ گئی ہے۔ اللہ ہمارے توفیق عطا فرمائے۔ کل بات انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ۔ کل 20 پارے ہو جائیں گے بھائی، ختم قرآن 20 پارے، ایک ایک پارا شروع، رمضان آئے بھی اور